بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، یہ واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوپٹے کا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 365 صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی وہاں شخص ایک آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے قبیلے کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہوں۔ یہ بات سن کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا تھا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجیے۔ یہ بات سن کر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑے ہو کر بولے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑے دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحاباؤں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو روٹی کھلا سکے؟ جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلائے گا اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ نہایت سستا سودا تھا۔ تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو ہمارے پیارے نبی پھر سے فرماتے ہیں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ تو پھر کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار فرمائے تو اس میں سے حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 روٹی نہ دیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر 4 دن کا، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمانے لگے، اے سلیمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی فرمانے لگے، تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلیمان فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسے میں روٹی کھلا کر ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر سلیمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی شخص بھوکا نہیں گیا تھا۔ اس دروازے کے پاس جبریل علیہ السلام بھی ادب سے آتے ہیں۔ جو دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، یہ کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں سلیمان فارسی۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحابہ کے گھر میں کسی کے پاس ایک روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے اسے میں آپ کے دروازے پہ لایا ہوں۔ اے بیٹی، اسے 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سنا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فرمانے لگی کہ چچا، اس شخص سے تھوڑا سا دور ہو کر میری بات سن لے۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص سے تھوڑا سا دور ہو کر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادے نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائے۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان فارسی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، اس شخص کو اس دروازے پہ بڑے حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چچا، تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہے اور اپنا چادر لے کر آتی ہے اور سلیمان فارسی کو دے دیتی ہے اور فرماتی ہے، اے چچا جان، یہ چادر اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے اناج لے کر اس شخص کو کھلا دو۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے اور پھر حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ آپ نے فرمایا، اے سمون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، لیکن میں آج یہ چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں۔ یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ اور سمون یہودی نے جیسے یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلیمان، مجھے یہ تو بتاؤ، تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے۔ اس کو بیچ کر مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر یہودی کے ہاتھوں سے یہ ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، سلیمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے کہ اے سمون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کے بیٹی کی ہی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو دے کر آئے گا، تب ان کے گھر کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا، تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے تم لے جاؤ اور یہ چادر بھی لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک ضرور کر دیں اور ایسے ہی واقعہ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔